بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن میں نے ابھی تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ ہمارا ایک بیٹا بھی ہو گیا، لیکن میری بیوی نے کہا کہ اگر آپ نے میرا چہرہ دیکھا تو آپ مر جائیں گے۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے بیوی کی چہرے سے نقاب ہٹایا تو وش کھا کر گر پڑا، کیونکہ وہ تو میری سگی۔ میں عام سا لڑکا تھا، لیکن میری زندگی میں کچھ بھی عام سا نہیں تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں اور میرے باپ نے پسند کی شادی کی تھی، اس وجہ سے میں اپنے نانیحال اور دادیحال والوں کو نہیں جانتا تھا۔ میرے والدین نے میری پرورش بہت ہی اچھے انداز میں کی تھی اور میں اپنے والدین کا انتہائی لاڈلا بیٹا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایک ایکسیڈنٹ کے حادثے میں میرے والد کی وفات ہو گئی اور وہیں سے میری زندگی بدل گئی۔ میرے والد کی وفات پر میری ماں اور باپ دونوں کے خاندان والے آئے تھے، لیکن تب میں صدمے میں تھا کہ کسی کو پہچان نہیں سکا۔ بڑی ہی مشکل سے زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنا شروع کیا ہی تھا اور اپنی تعلیم کی وجہ سے اچھی پوسٹ پر کام کرنا شروع ہو گیا تھا کہ ایک دن اچانک مجھے میری ماں نے فون کیا اور گھر پہ بلایا اور جلدی سے گھر آنے کا کہا۔ گھر گیا تو گھر پہ بہت سے لوگ جمع تھے اور قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تمہارا آج ابھی نکاح ہے۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا ہونے کی وجہ سے ان سے پوچھے نہ سکا کہ اتنا اچانک نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے، اور نہ ہی انکار کر سکا اور خاموشی سے نکاح کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا۔ سب کے جانے کے بعد جب میری ماں نے مجھے اپنی بیوی سے تعارف کروایا تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ مجھے اس حرکت نے بڑا حیرت میں ڈال دیا، لیکن اس وقت میں اس اچانک نکاح کی وجہ سے خود اتنی شدید حیرت میں تھا کہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میرے نکاح کو 1 ہفتہ گزر گیا کہ میری ماں نے میری بیوی کو میرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ میں بھی کسی حد تک نارمل ہو کر اس نکاح کو قبول کر چکا تھا، اس لیے میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن پہلے ہی دن میری بیوی نے مجھے کہہ دیا کہ میں کبھی بھی آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، کیونکہ جس دن آپ نے میرا چہرہ دیکھا آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی بھی ان کو چہرہ دیکھنے کی ضد نہیں کروں گا۔ اس کی بات عجیب تھی، لیکن میں نے مان لی۔ وقت کا کام گزرنا ہے، گزر گیا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا بھی دیا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں میں نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا اور کہیں بھی میرے ساتھ جاتی ہمیشہ نکاح میں رہتی تھی، بلکہ وہ تو شرعی پردہ کرتی، اس لیے وہ ہر جگہ پردے میں ہی جاتی آتی۔ لیکن خاندان کی بہت سی خواتین کے منہ سے میں نے اس کی خوبصورتی کے چرچے سن رکھے تھے اور مجھے تجسس ہوتا کہ میں بھی اپنی بیوی کو دیکھ سکوں، لیکن وہ ہمیشہ مجھے اپنا وعدہ یاد دلوا دیتی جو میں نے اس سے پہلے دن کیا تھا کہ میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا، تم مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ اپنے اس وعدے کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ کسی دن خود ہی وہ مجھے اپنا چہرہ دکھا دے گی، لیکن 2 سال انتظار کرنے کے بعد بھی وہ دن نہیں آیا۔ جب میرے دوسرے دوست اپنی بیویوں کے بارے میں کوئی بات کرتے تو مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا، یا خاندان میں اگر کوئی میری بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو بھی مجھے بہت عجیب لگتا تھا، کیونکہ میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ میری بیوی خوبصورت ہے بھی یا نہیں۔ اب تو ہمارا اکثر اس بات پر جھگڑا بھی ہونے لگا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جھگڑے میں ہمیشہ میری ماں اس کا ساتھ دیتی، اور مجھے آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ میری ماں نے اچانک سے میرا نکاح کیوں کروایا تھا، اور یہ کہ وہ کون ہے اس بارے میں بھی میری ماں خاموش رہتی اور کچھ نہ کہتی تھی۔ میری زندگی عام انسان کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ گھر میں آتا تو بیوی پردہ کر لیتی، باہر جاتا تو کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے پہلے اپنی بیوی دماغ میں آ جاتی۔ میری نہ ہی عام دھوم دھام عام انسانوں کی طرح سے شادی ہوئی اور نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے رہ سکا۔ عجیب ہی زندگی تھی میری۔ میری بیوی تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی تھی، کیونکہ اس صورت میں اسے نقاب اتارنا پڑتا جو وہ نہیں اتارنا چاہتی تھی۔
ہمارا تعلق بس فرضی سا تھا۔ ایک دن تو میرے صبر کی انتہا ہو گئی۔ میں اپنے جان پہچان والوں میں ایک شادی میں گیا تو وہاں ہمارے خاندان کی کچھ عورتیں موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر آپس میں کانا پوسی کرنے لگی کہ یہ ہے وہ بیچارہ جس نے اپنی ماں کے کہنے پر قربانی دے دی اور آج تک شادی کو نبھا رہا ہے۔ مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگی اور بری بھی، اور شادی سے گھر آتے ہی ساتھ میں نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ مجھے آج میری بیوی کی زندگی کے بارے میں صاف صاف بتا دو کہ آخر ایسا کیا تھا کہ آپ کو اتنے شارٹ نوٹس پر نکاح کرنا پڑا، جبکہ آج تک میری بیوی کے میکے سے کوئی نہیں آیا۔ میری ماں نے جو مجھے بتایا وہ مجھے حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اماں نے بتایا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری اکلوتی پھوپھو کی بیٹی ہے، اور تمہاری پھوپھو تمہارے باپ کے مرنے پر آئی تھی اور اسے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن تمہارے باپ کے مرنے سے 2 ہفتے بعد ہی تمہاری پھوپھو فوت ہو گئی تھی، اور تم بھی ان کی فوتگی پر گئے تھے، لیکن اس کا شوہر شرابی انسان تھا۔ بیوی کے مرنے کے بعد ہی اس نے جوئے میں اپنی بیٹی کو ہار دیا اور اس کا زبردستی نکاح کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے اور کسی رشتہ دار کا پتہ معلوم نہیں تھا، اس لیے یہ سیدھی ہمارے گھر آ گئی، اور مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے اسے تمہارا نکاح کروا دیا کہ کم از کم یہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد اس کا باپ بھی کچھ نہ کر سکا کیونکہ یہ کسی کی منوکت تھی۔ میں تو یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا کہ جس لڑکی کو میں اجنبی سمجھ کر اپنی بیوی قبول کر رہا تھا، یہ تو میری سگی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ لیکن اگر وہ میری سگی پھوپھو کی بیٹی تھی اور ماں کی بقول اس سے پہلے بھی وہ ہمارے گھر میں آ چکی تھی، تو پھر ایسا کیا تھا کہ وہ مجھ سے یعنی اپنے شوہر سے بھی پردہ کرنے پر مجبور ہو چکی تھی؟ حالانکہ اگر اس کے چہرے میں کوئی عیب تھا بھی تو اسے مجھ سے نہیں چھپانا چاہیے تھا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی عیب بھی نہیں ہے، کیونکہ سارے خاندان کی عورتوں میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے رہتے تھے۔ یہ پردہ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں بھی ایک مرد تھا اور جتنا بھی اچھے کردار کا ہوتا، لیکن مرد کو خوبصورتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب خود اس کی اپنی بیوی اس سے پردہ کرنے لگے تو وہ مجبور اپنی اس حس کی تسکین کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ شاید اسی لیے یہ میری بھی باہر کچھ اور لڑکیوں سے دوستی ہو گئی تھی اور میں ان کے ساتھ خوش رہنے لگا تھا۔ میری تو جو اپنی بیوی سے ہٹ گئی تھی، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری بیوی میرے سامنے پردہ کر کے آتی ہے یا نہیں، بلکہ اب تو میں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر کبھی وہ کمرے میں ہوتی تو میں باہر سے ہی آواز دے دیتا تھا کہ میں کمرے میں آ رہا ہوں، پردہ کر لو، یا اگر اس سے کوئی کام ہوتا تو دور سے ہی کہتا کہ پردہ کر لو، میں آ رہا ہوں۔ میری ماں اس چیز کو مذاق سمجھتی تھی، لیکن بیوی اپنے شوہر کا ہر انداز پہچانتی ہے۔ میری بیوی کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس پر طنز کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی آگے سے جواب نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اپنا پردہ چھوڑتی تھی، اور یہی چیز مجھے غصہ دلاتی تھی، اور میں غصے میں باہر جا کر اپنی نئی بنی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن مرد کا تجسس بس اسے سکون نہیں لینے دیتا۔ باہر کی لڑکیاں جب بال کھول کے اور ہار سنگار کر کے میرے سامنے آتی، میرے ذہن میں اپنی بیوی گھومنے لگتی، اور جب دوسری لڑکیاں میری خوبصورتی اور پرسنالٹی کی تعریف کرتی اور میرے ساتھ دوستی ہونے کو اعزاز سمجھتی تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آتی کہ اگر میرے ساتھ چلنا فخر کی بات ہے تو یہ احساس میری بیوی کو کیوں نہیں ہوتا، اور مجھے ضد سوار ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کو بے پردہ دیکھنا ہے۔ غیر کئی لڑکیوں سے بات کرنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے دماغ میں میری بیوی گھومتی رہتی تھی۔ وہ کیسی نظر آتی ہوگی، میں یہی سوچتا رہتا۔ میری بیوی رات کو بھی اتنا پکا نقاب کر کے سوتی تھی کہ وہ اس کے چہرے سے ہلتا بھی نہیں تھا، اور وہ نیند کی اتنی کچی تھی کہ اگر میں بستر میں ہلتا بھی تو وہ جاگ جاتی تھی، اس لیے میں اس کا نقاب نہیں اتار سکا۔ باہر کی عورتوں سے دوستی سے میرا دل بھر گیا تھا اور میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کروں، لیکن میں نے سوچا کہ دوستی ختم کرنے سے پہلے انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کے سامنے اور باہر والی عورتوں سے باتیں کرنا شروع کر دی اور ان کی خوبصورتی کی بہت دل کھول کر تعریفیں کرتا۔ کئی دفعہ مجھے لگتا کہ میری بیوی کو یہ چیز بری لگ رہی ہے، لیکن وہ مجھ سے لڑتی بھی تھی، لیکن نقاب پھر بھی نہ ہٹاتی تھی،
اور کیونکہ میرا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم اپنا نقاب ہٹا دو، میں باقی سب سے تعلق ختم کر دوں گا، اس لیے وہ مجھے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ مجھ سے پردہ کیوں کرتی ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے آفر کی صرف ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا دو، اس کے بعد بے شک تم اپنا چہرہ ڈھک لینا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ چیز کے لیے مانتی ہی نہ تھی اور کہتی کہ ایک دفعہ ہٹا سکتی ہوں تو ہمیشہ کے لیے بھی ہٹا سکتی ہوں۔ اور پھر ایک دفعہ دن میرے صبر کی انتہا ہو گئی اور ہمارا بیٹا اب بھی آدھی آدھی بات کرنے لگا تھا۔ ایک دن جب میں شام کو ڈیوٹی سے واپس آیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا اور اس کے سارے دن کی رواداد سن رہا تھا کہ اس نے ماما کنگھی کر رہی تھی، اتنے سارے بال ٹوٹے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ماما کے بال بہت لمبے ہیں اور میری ماما بہت پیاری ہیں، جیسے سنڈریلا پیاری ہوتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا کہ میری بیوی اتنی پیاری ہے کہ میرا بیٹا اس کی خوبصورتی کا ٹون کریکٹر سے تشبیہ دے رہا ہے، اور مجھے یاد آیا کہ میں تو اس کے چہرے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ میں نے آج تک اس کے بال بھی نہیں دیکھے کیونکہ وہ ہمیشہ چہرے کے گرد اور سر کے گرد حجاب لپیٹ کر رکھتی تھی، اور بس اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے کمرے میں گیا تو میری بیوی دروازے کی طرف پشت کر کے کوئی کام کر رہی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے فوراً اپنا دوپٹے کو اپنے چہرے کے آگے کر لیا اور میں تیزی سے آگے بڑھا اور جا کر اس کے دوپٹے پر ہاتھ رکھ کر، آج میں تمہارا نقاب اتار کر ہی رہوں گا، لیکن اس نے مجھے خدا کا واسطہ دیا کہ میرا نقاب مت اتارو۔ جب میں نے ضد اور زبردستی اس کا نقاب ہٹانے کی کوشش کی تو شور کی آواز سن کر میری ماں بھی وہاں آ گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی اس کا نقاب نہیں ہٹاؤ، تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ مرد کو خوبصورتی کی ضرورت ہوتی ہے، جب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے تو کیا اس کو دیکھنے کا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی رونے لگی اور اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ سے یہ سوچتے ہیں کہ میں آپ سے پردہ کرتی ہوں اور آپ کا حق ہے کہ آپ میری خوبصورتی دیکھیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر عورت بھی چاہتی ہے اس کا شوہر اس کی تعریف کرے؟ جب مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہوں تو کیا میرا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا شوہر میری خوبصورتی کی تعریف کرے، یا میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں بناؤ سنگار کروں جس سے مجھے ثواب بھی ملے گا۔ یہ بات سن کر میں نے اسے کہا کہ اگر تم یہ ساری باتیں جانتی ہو تو پھر مجھ سے پردہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آج تمہیں یا تو کوئی ٹھوس وجہ بتانی ہوگی یا پردہ ہٹانا ہوگا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ اس کو نہ ہٹانے کی وجہ بھی آپ ہیں۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ میری وجہ سے میری بیوی ہی مجھ سے پردہ کر رہی ہے، لیکن اس نے جو کچھ بتایا وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے ہی کافی تھا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک عالمہ ہوں۔ جب میری ماں کی وفات پر آپ میرے گھر آئے تھے تو آپ وہاں 3 دن رہے تھے اور وہاں آپ کو مجھ سے بہت دفعہ آمنا سامنا ہوا ہے۔ میں کیونکہ عالمہ ہوں اور اس وقت آپ میرے لیے نامحرم تھے تو میں آپ سے پردہ کرتی تھی۔ ایک دفعہ غصے میں آ کر آپ نے کہا تھا کہ مجھے قسم ہے میرے باپ کی کہ اگر ساری زندگی میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تو میں اسی وقت مر جاؤں۔ آپ کے لیے تو یہ نارمل بات تھی کیونکہ آج کل لوگ اس طرح غصے میں بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں، لیکن آپ کی قسم کو بچانے کے لیے میں خود پردہ کرتی تھی تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں اور آپ کی قسم آپ پر لاگو نہ ہو، کیونکہ قدرت نے مجھے آپ کی بیوی بنا دیا تھا، لیکن وہ قسم تو پھر بھی وہی تھی۔ میری چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس قسم کا کفارہ ادا کریں، پھر ہی آپ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو اس بات کو سن کر حیرت زدہ ہو گیا اور سوچنے لگے ہم دن میں نہ جانے کتنی جگہ اس طرح کی قسم کھاتے ہیں اور بعد میں اس کو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن جو قسمیں ٹوٹی ہوگی تو ہمیں کتنا گناہ ہوتا ہوگا اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور ہم بولنے سے پہلے کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے اتنی پاکیزہ بیوی ملی جس نے ایک غصے میں میری کھائی ہوئی قسم کی اتنے عرصہ لاج رکھی، جبکہ مجھے وہ قسم بالکل یاد بھی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی خواہشات کو مار کر میری قسم کی لاج رکھی۔ میں نے اپنی ایک مفتی دوست سے اپنی اس قسم
کا ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ جس بندے کے نام پر تمہیں قسم کھائی ہے، اگر وہ معاف کر دے تو قسم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دوسری طرف میں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے جو ہماری استطاعت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کی شرع ہوتی ہے، اس طرح ہر کوئی اپنی کھائی ہوئی قسم کا ایک مخصوص کفارہ ادا کرتا ہے۔ میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی سے گزارش کی وہ مجھے قسم معاف کر دے مجھے، کیوں کہ قسم تو میں نے اپنے باپ کے نام پر قسم کھائی تھی اور اب اس دنیا میں نہیں تھی، اور جب میں کفارے کے پیسے ادا کر کے گھر واپس آیا تو میری بیوی سج سنور کر میرا انتظار کر رہی تھی، اور اس پر پہلی نظر ڈالتے ہی میں پلک جھپک بھول گیا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی، یا شاید اس کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی پاکیزگی نے مجھے مبہوت کر دیا تھا، اور بہر کی عورتوں کی ساری خوبصورتی اس کے سامنے ہچ نظر آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور بہر کی تمام عورتوں سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا، جو خود بھی آئندہ اس قسم کی بات کرنے سے توبہ کر لی جو کہ ہم سوچے بغیر بول دیتے ہیں، اور آخرات میں اس کی بہت سخت پکڑ ہے۔